العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه المجتبى ورسوله المصطفى الخاتم لما سبق والفاتح لما الغلق المعلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والدامغ سولات الأذاليل حبيبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى إخرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی قدر دو عظیم خوشیاں ہیں اور جمعے کا دن بھی ہے، بہت سی مناسبتیں ہیں جو ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا موقع بہت کم آتا ہے۔ ایک وہ صادق ہے کہ جو تب آیا تھا کہ جب ماحول کافروں اور مشرکوں کا تھا، اور ایک وہ صادق ہے کہ تب آیا ہے کہ ایک طرف بنی امیہ کی حکومت ہے اور ایک طرف بنی عباس کی حکومت ہے۔ کیا بنی امیہ والے بنی عباس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں اور بنی عباس والے بنی امیہ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، لیکن ایسے میں وہ دونوں ہیں جو کہتے ہیں قال امام الصادق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دوستوں سے صداقت کی سند ملے یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ دشمنوں سے صداقت کی سند ملے۔ پہلے صادق کو کافروں نے صادق کہا تھا، دوسرے صادق کو بنی امیہ اور بنی عباس۔ کیا بات صلوات پڑھیں بلکہ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آپ سب حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنی بہنوں اور ماؤں کی خدمت میں بھی اس انتہائی مبارک موقع پر، اور خداوند کریم اس نیک ساتھ اور بہترین گھڑی میں جو حضرات یہاں تشریف فرما ہیں ان کی جملہ دعاؤں کو قبول فرمائے، جملہ حاجات کو قبول فرمائے۔ ایک دور مکمل ہو چکا ہے فضائل سرکار رسالت کے سلسلے میں، اور چند معروضات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا تو عجیب مرحلہ فکر ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کا خالق پروردگار عالم ہے، اور اس نے ہر جگہ یہ بات کہی بھی ہے انا فی خلق السماوات والارض، ہم نے زمین کو پیدا کیا، ہم نے آسمان کو پیدا کیا، ہم نے دن اور رات میں اختلاف پیدا کیا۔ سبح اسم ربک الذی خلق، اس اللہ کے نام کی تسبیح پڑھو جو خالق ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کے نام کو پڑھیے کہ جس نے خلق کیا۔ تو کائنات کی ساری چیزوں کو اس نے پیدا کیا تو اپنے کو خالق کہا، لیکن جب اس نے انسان کو پیدا کیا تو کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ محمد والے محمد صلوات اللهم صل على محمد والے محمد۔ اس فرق کو ہمیں پہچاننا چاہیے کہ ہر چیز کے لیے اس نے خالق کی لفظ استعمال کی،
مگر جب انسان کو پیدا کیا تو احسن خالقین کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے اس سے افضل ترین مخلوق کا نام انسان ہے. اب کائنات کی وہ مخلوقات ہیں ان کی درجہ بندی کی گئی ہے. مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ پسترین مخلوق ہے جس کو جمادات کہتے ہیں، جس میں زمین ہے، پہاڑ ہے. جماد اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بڑھنے اور گھٹنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ آج فرض کر لیں کہ پہاڑ 10 انچ کا تھا تو 10 دن کے بعد یہ 50 انچ کا ہو گیا، تو جہاں ہے وہیں رہے گا. زمین آج آپ کے پاس 1 بیگھا ہے، 10 دن کے بعد 2 بیگھا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. جتنی ہے اتنی ہی رہے گی. کوئی بے ایمانی کر کے اپنے میں ملا لے وہ الگ بات ہے، اگر زمین نہیں بڑھے گی اس کا اپنا حصہ بڑھ جائے گا. یہ ایک مرحلہ ہے. اسی طرح سے نباتات ہے. تو جتنی صلاحیتیں اللہ نے جمادات کو عطا کی اس سے زیادہ صلاحیت، وہ صلاحیتیں بھی اور مزید ایک صلاحیت کا اضافہ کیا اسے نباتات کہتے ہیں، جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہے. ایک دانہ زمین میں ڈالا ہے کل وہ درخت بن جائے گا. اور اس کے بعد تیسری مخلوق ہے جو ان دونوں سے افضل، اس کو حیوان کہتے ہیں. اور اس میں وہ صلاحیتیں بھی ہیں جو باقی دونوں مخلوقات میں مزید اللہ نے ایک صلاحیت اور بھی عطا کی ہے کہ اس کو چلنے پھرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے. تو عزیزان محترم، اسی طرح سے افضل ترین مخلوق ہے جسے انسان کہا گیا. تو انسان افضل ترین مخلوق ہے اور پسترین یہ تینوں مخلوق انسان کے اعتبار سے. اب عزیزان محترم، یہ تینوں مخلوق جو ہیں انہیں آپ یوں پہچانیں کہ پتھر جمادات میں ہے، درخت نباتات میں ہے، اور حیوانات مثلا یہ ہاتھی ہے اور دوسری چیزیں ہیں، اور اس کے بعد انسان ہے. اب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو کہا ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا. اب اس مرحلہ فکر پر انسان کو خود کو پہچاننا ہے کہ عبادت ہمیشہ اس کی جاتی ہے جو خود سے بلند ہو. توجہ کریں گے، عبادت ہمیشہ اس کی جاتی ہے جو خود سے بلند ہو. تو اب عزیزان محترم، انسان کو سوچنا ہے کہ 3 باقی مخلوق انسان سے پست ہے. اب اس کے بعد انسان ہے. انسان عبادت کس کی کرے گا؟ عبادت اگر پست کی کرتا ہے تو یہ ذلت ہے، اگر بلند کی کرتا ہے تو یہ عزت ہے. اب انسان کو یہ پہچاننا ہے، اگر وہ پتھر کے سامنے جھک جائے تو یہ ضلالت ہے، اگر وہ درخت کے سامنے جھک جائے تو یہ ذلت ہے، اگر وہ جانور کے سامنے جھک جائے تو یہ ذلت ہے. اس لیے کہ انسان ان سب سے بلند ہے. اب انسان کس کی عبادت کرے گا؟ جو سب سے بلند ہو. اور یہی بتانے کے لیے حضور تشریف لائے کہ سب سے بلند ذات کیا ہے وہ پہچانو. اور وہ ذات کیا؟ ذات پروردگار ہے. اس پروردگار نے انسان کو خلق کیا ہے. ظاہر ہے کہ اس ماحول میں اس سے زیادہ تر بات تو شاید کوئی کہی نہیں جا سکتی ہے. آپ سن لیں جس طرح سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس انسان کو اللہ نے پیدا کیا. انسان کا کیا کمال ہے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو کیا انسان کے پاس گوشت بہت پایا جاتا ہے؟ اس سے زیادہ جانوروں کے پاس ہے. انسان کے پاس کیا ہڈیاں زیادہ پائی جاتی ہیں؟ اگر دیکھیں تو جانوروں کی ہڈیاں انسان سے بڑی بڑی ہیں. یا انسان کے پاس خون زیادہ پایا جاتا ہے؟ کیا ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے پاس پائی جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو عظیم بنایا؟ وہ کیا چیز ہے؟ تو عزیزان محترم، وہ عقل ہے، کوئی شک نہیں. لیکن اللہ نے انسان کو 2 چیزوں سے بنایا. ایک چیز ہے کہ جس کو روح کہتے ہیں اور ایک چیز ہے جس کو جسم کہتے ہیں. روح انتہائی بلند شے کا نام ہے اور جسم انتہائی پست چیز کا نام ہے. جسم مادہ ہے، روح امر ہے. پہچانے گا اللہ نے 2 چیزوں سے انسان کو بنایا، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے. روح انتہائی بلند شے ہے اور جسم انتہائی پست شے ہے. اب دونوں الگ الگ ہیں، ایک پست ہے ایک بلند ہے. تو 2 متضاد چیزیں جب ایک جگہ پیدا ہو جاتی ہیں تو کشمکش پیدا ہو جاتی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ غبارہ لے لیں، پلاسٹک میں جب تک ہوا نہیں، آپ جیسے ہی اوپر سے پھینکیں گے نیچے آ جائے گا. مگر اس کے اندر اگر ہوا بھر دیں تو کشمکش جاری ہو جائے گی. پلاسٹک نیچے لانا چاہے گی اور ہوا بلندی پر لے جانا چاہے گی. اس لیے کہ ہوا کا مقام بلند ہے اور پلاسٹک کا مقام پست ہے. تو کشمکش جاری ہو گئی کہ نہیں جاری ہو گئی؟
ایک ٹیوب لے لیں، اس ٹیوب کو آپ جیسے ہی اچھالیں گے زمین پر آ جائے گا، مگر اس کے اندر ہوا بھر دیں اور پانی میں ڈال دیں تو مادہ اپنی طرف لے کر جانا چاہے گا اور ہوا اپنی طرف لے کر جانا چاہے گا۔ تو دو متضاد چیزوں سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ جسم مادہ ہے، روح امر ہے، تو روح بلندی کی طرف لے کر جانا چاہے گی اور جسم پستی کی طرف لے کر جانا چاہے گا۔ پروردگار نے کہا ہم نے تمہیں انسان بنا کر بھیجا ہے، تمہارا کمال یہ ہوگا کہ نہ روح کے تقاضے مٹنے پائے نہ جسم کی ضرورت مٹنے پائے۔ محمد وآل محمد صلوات بس جو دونوں چیزوں میں توازن باقی رکھے اسی کو انسان کہا جاتا ہے۔ اس سے بہتر انسان کی تعریف نہیں ہو سکتی ہے۔ جو دونوں چیزوں میں توازن باقی رکھے اسے انسان کہا جاتا ہے۔ ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ کچھ تقاضے روح کے ہیں اور کچھ تقاضے جسم کے ہیں۔ روح کے تقاضے کیا ہیں؟ ظاہر کہ روح کا تقاضا فکر کرنا ہے۔ فکر انسان ہاتھ پیر سے نہیں کرتا، فکر انسان کہے سے کرتا، روح کے ذریعے سے۔ تو ایک روح کا تقاضا کیا؟ فکر کرنا، علم حاصل کرنا۔ اور جسم کا تقاضا کیا ہے؟ بہت سے تقاضے، دو عظیم تقاضے کہ جو فلاسفہ بیان کرتے ہیں۔ ایک جسم کا تقاضا خواہش ہے اور ایک جسم کا تقاضا غیظ و غضب ہے۔ توجہ کریں گے، غیظ و غضب، غصہ یہ جسم کا تقاضا ہے، خواہش یہ جسم کا تقاضا ہے۔ غصہ انسان پہ طاری ہوتا نہیں طاری ہوتا؟ اگر کوئی کہے ہم تو غصہ نہیں کرتے ہیں تو وہ بے حیا کہلاتا ہے۔ غصہ سب کو آتا ہے، کس کو نہیں آتا؟ عزیزو، کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کے سامنے کوئی آپ کے خدا کی توہین کرے آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ آپ کے سامنے کوئی آپ کے رسول کی اہانت کرے غصہ نہیں آئے گا؟ ائمہ کی شان میں گستاخی کرے غصہ نہیں آئے گا؟ تو غصہ تو فطرت انسانی، اللہ نے انسان کے جسم کے کا تقاضا ہے غصہ کرنا۔ اور عزیزو، غصہ ہی وہ صفت ہے کہ جو بندوں سے لے کر خدا تک میں پائی جاتی ہے۔ آپ نے حدیث پیغمبر سنا، یغضب اللہ بغضب فاطمہ، جب سیدہ غضبناک ہوتی ہیں تو پروردگار بھی غضبناک ہو جاتا ہے۔ یہ وہ صفت ہے جو بندے سے لے کر خدا تک میں پائی جاتی ہے۔ تو عزیزو، غصہ یہ جسم کی ضرورت ہے، خواہش یہ بھی جسم کی ضرورت ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں کی خواہش دیکھنا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے کان عطا کیا ہے، کان کی خواہش سننا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے پیٹ عطا کیا ہے، بھوک لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ تو یہ انسان کی خواہش ہے کہ نہیں؟ پیاس انسان کی خواہش ہے کہ نہیں؟ تو عزیزو، یہ خواہشیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابھی تو غالب نے کہا ہزاروں خواہشیں ایسی، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ خواہش ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو دو ضرورتیں جسم کی ہیں اور ایک ضرورت روح کی ہے۔ روح کی ضرورت کو فکر کہتے ہیں، علم کہتے ہیں، اور جسم کی ضرورت کو خواہش کہتے ہیں، غصہ کہتے ہیں۔ اب عزیزان محترم، کمال انسانی یہ ہے کہ جسم کے تقاضے کو بھی پورا کرے اور روح کے تقاضے کو بھی پورا کرے۔ اب ظاہر ہے کہ ان تینوں کی تین خصوصیتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ غصہ اس کی تین کیفیتیں ہیں۔ غصہ کبھی نقطہ اعتدال پہ رہتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے۔ توجہ کریں گے آپ؟ اس لیے کہ جب تک انسان نہ سمجھ میں آئے گا رسول کیا سمجھ میں آئے گا، اور جب رسول نہ سمجھ میں آئے گا تو خدا کیا سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے لیے آپ کو پیدا کیا، اے میرے پیغمبر، کن تو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو یہ خدا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ پروردگار تو کہہ رہا کہ میں نے اپنے تعارف کے لیے آپ کو پیدا کیا، تو جب تک رسول نہ سمجھ میں آئے خدا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اور عزیزو، محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رسول کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب تک بندہ خود کو نہ پہچانے گا رسول کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو پہلا مرحلہ یہ کہ انسان خود کو تو پہچانے۔ مولا کائنات یہی تو ارشاد فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو خود کو پہچانے گا وہی خدا کو پہچانے گا۔ محمد وآل محمد صلوات
سکے گا کبھی خدا کو نہیں پہچان سکتا. تو اب عزیزو کچھ جسم کی ضرورتیں ہیں اور کچھ روح کی ضرورتیں ہیں. جسم کی ضرورت غصہ ہے, جسم کی ضرورت خواہش ہے, روح کی ضرورت فکر ہے. اب عزیزو ان کی بھی تین کیفیتیں ہیں. غصہ کبھی نقطۂ اعتدال پر رہتا ہے, کبھی آگے بڑھ جاتا ہے, کبھی پیچھے ہٹ جاتا ہے. اسی طرح سے خواہش ہے. خواہش کی ایک قسم وہ ہے کہ جب نقطۂ اعتدال پر ہے, کبھی خواہش بڑھ جاتی ہے, کبھی گھٹ جاتی ہے, اور ان کے الگ الگ نام دیے گئے ہیں. غصہ جب نقطۂ اعتدال پر ہو تو اسے شجاعت کہتے ہیں. توجہ کریں گے. غصہ جب نقطۂ اعتدال پر ہو تو اسے شجاعت کہتے ہیں. بڑھ جائے تو اسے تہور کہتے ہیں. آپ نے میر انیس کا مرثیہ سنا ہوگا نا, بخدا فارس میدان تہور تہور. میر انیس تو یہ بھی کہہ سکتے تھے بخدا فارس میدان شجاعت تہور, مگر لفظ شجاعت استعمال نہیں کیا, تہور استعمال کیا. اس لیے کہ میر انیس کے پیش نظر ہر کا ماضی بھی تھا. بس جب طاقت نقطۂ اعتدال سے بڑھ جائے تو اس کو تہور کہتے ہیں. نقطۂ اعتدال میں ہو تو شجاعت کہتے ہیں, نقطۂ اعتدال سے گھٹ جائے اسے بزدلی کہتے ہیں. آپ نے پہچانا یہ تین قسمیں ہیں غصے کی. اسی طرح سے خواہش کی تین قسمیں ہیں. خواہش کبھی نقطۂ اعتدال میں ہے, کبھی نقطۂ اعتدال سے بڑھ جاتی ہے, کبھی نقطۂ اعتدال سے گھٹ جاتی ہے. خواہش اگر نقطۂ اعتدال پہ ہے تو اس کو عفت کہتے ہیں. توجہ کریں گے. اگر نقطۂ اعتدال میں ہو تو عفت کہتے ہیں. اگر نقطۂ اعتدال سے بڑھ جائے تو اسے لالچ کہتے ہیں. نقطۂ اعتدال سے گھٹ جائے تو اسے بخل کہتے ہیں. توجہ کریں گے دینوں. آپ نے پہچانا, اب ان مرحلوں کو آپ نے پہچانا. اسی طرح سے فکر کی تین قسمیں ہیں. فکر اپنے نقطۂ اعتدال پر ہو تو ایک قسم ہے, بڑھ جائے تو یہ الگ قسم ہے, گھٹ جائے تو الگ قسم ہے. فکر جب نقطۂ اعتدال پر ہو تو حکمت کہتے ہیں, اور اگر نقطۂ اعتدال سے بڑھ جائے تو اسے مکاری کہتے ہیں, اور اگر نقطۂ اعتدال سے گھٹ جائے تو اسے بیوقوفی کہتے ہیں. اب یہ کمال انسانی ہے دیدو کہ اللہ نے جسم عطا کیا, اللہ نے روح عطا کیا, اور ان سب کی تین قسمیں ہیں. انسان باکمال وہی ہے کہ اس کی خواہش اس کے نقطۂ اعتدال پر رہے, اس کا غیظ و غضب اس کے نقطۂ اعتدال پر رہے, اس کی فکر اس کے نقطۂ اعتدال پر رہے. اگر فکر نقطۂ اعتدال پر ہے, اگر خواہش نقطۂ اعتدال پر ہے تو اس کو عفت کہیں گے. اگر غصہ نقطۂ اعتدال پر ہے تو اسے شجاعت کہیں گے. اگر فکر نقطۂ اعتدال پر ہے تو اسے حکمت کہیں گے. بس جو حکمت کو سیکھے اسے انسان کہا جاتا ہے, جو حکمت کو سکھائے اسے معصوم کہا جاتا ہے. اب آپ پہچانے اس انسان کو, آپ پہچانے اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا. صلاحیتیں تو سب ہیں مگر پیدا کیا تو کس کیفیت میں؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم نے تمہیں جاہل بنا کر پیدا کیا. انسان سفر حیات شروع کر رہا ہے مگر اس کیفیت میں شروع کر رہا ہے کہ جب اس نے شکم مادر سے آغوش مادر کا سفر اختیار کیا تو جاہل تھا. اور پھر ارشاد ہوتا خلق الانسان ضعیفا, ہم نے انسان کو کمزور بنا کر پیدا کیا. تو انسان جاہل بھی ہے اور انسان کمزور بھی ہے. اب عزیزو پہچانے, انسان کو اللہ نے جسم بھی عطا کیا, روح بھی عطا کیا. جسم کے تقاضے الگ ہیں, روح کے تقاضے الگ ہیں. جسم کے تقاضے کیا ہیں کہ بھوک لگے تو غذا کھائے, پیاس لگے تو پانی پیے, یہ جسم کے تقاضے ہیں. اب یہ انسان کی ضرورتیں ہیں جسم کی, تو جسم کی ضرورتیں اللہ نے انسان کے وجود سے پہلے خلق کیا ہے. انسان آیا تو غذا پہلے سے موجود تھی, انسان آیا تو پانی پہلے سے موجود تھا, انسان آیا تو ہوا پہلے سے موجود تھی. یہ انسان کی ضرورتیں ہیں. خالق اسی کو کہتے ہیں نا جو ضرورتوں کو پہلے پیدا کرے, اس کو خالق کہتے ہیں. اب عزیزو جب یہ انسان کی ضرورتیں ہیں جسم کی, اور جسم کی ساری ضرورتیں انسان کے پہلے, انسان کے وجود سے پہلے ہیں, تو انسان کی روحانی ضرورت کا نام ہدایت ہے. تو اگر جسمانی ضرورتیں پہلے سے ہیں تو روحانی ضرورتیں پہلے سے کیوں نہ ہو؟
مگر پیدا بھی کیا تو اس طرح سے کہ جاہل بھی پیدا ہوا اور کمزور بھی پیدا ہوا. تو جہل کو دور کرنے کے لیے عالم کی ضرورت ہے، ضعف کو دور کرنے کے لیے طاقتور کی ضرورت ہے. پہچانے آپ، یہی ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر ساری باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں. کیا وجہ؟ انسان اشرف مخلوقات، یعنی پروردگار جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو کیا قصیدہ پڑھ رہا ہے وہ؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، یا پھر وہ کہتا ہے ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو نطفہ بنایا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کے علقہ بنایا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو مضغہ بنایا، پھر ہم نے اس کے بعد ہڈیاں بنائی، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اور پھر ساری باتیں کہنے کے بعد کہتا ثم انشأناه خلقا آخر، ایک آخری چیز بھی ہم نے انسان کو عطا کر دیا. یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ نسخہ کبھی نہیں کسی کو بتاتے، مگر خدا سب کو نسخہ بتا رہا ہے ہم نے انسان کو کن مرحلوں سے گزارا ہے. اور پھر وہ کہتا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ پروردگار جو احسن خالقین ہے. عزیزو یہ احسن خالقین ہے. پیدا ہوا تو جاہل، پیدا ہوا تو کمزور. معبود جانوروں کو تو نے انسان سے پست بنایا ہے، مگر ہم تو وہاں دیکھتے ادھر انڈے سے بچہ نکلا پھدکنے لگا، ادھر جانور کے یہاں بچہ پیدا ہوا کودنے پھاندنے لگا، دیکھنے بھی لگا، کھانے بھی لگا، دوڑنے بھی لگا، سب کچھ کرنے لگا. اور انسان اشرف مخلوقات سال بھر تک بچہ نہ چلنا جانتا ہے، نہ پھرنا جانتا ہے، نہ بتا سکتا ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں پیاس لگی ہے، ہماری یہ ضرورت ہے. اشرف مخلوقات اور اتنا کمزور. اور جن کو اشرف نہیں بنایا ان کے ساری صلاحیتیں کا اس فرق کو محسوس کرو. جہاں صلاحیتیں ابتدا میں مل جاتی ہیں وہاں محبت کے علاقے ٹوٹ جایا کرتے ہیں، وہاں محبت کے علاقے ٹوٹ جایا کرتے ہیں. مگر ہم نے انسان کو اس لیے کمزور بنایا تاکہ محبت کی مضبوط بنیاد قائم کی جائے. یہ انسان پہچان سکے کہ ماں کون ہے، باپ کون ہے، اعزہ اور اقارب کون ہے، ان کے فرائض کیا ہیں، ان کی محبتوں کی قید میں اس طرح سے جکڑا ہوا ہو کہ کبھی اس سے نجات نہ مل سکے. آواز بلند نعرہ اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا، عزیزان محترم، کمزور بھی بنایا. اور ہمارے بچے بھی سن رہے ہیں، بچیاں بھی اس بات کو غور سے سنیں، ہماری بہنیں بھی اس بات کو غور سے سنیں. میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اس عنوان سے بھی ذرا سا آپ سماعت کریں کہ عزیزو اللہ نے کمزور بھی بنایا، اللہ نے ضعیف بھی بنایا، مگر مقصد نہیں ہے کہ انسان جاہل رہے یا انسان کمزور رہے. انسان کو اللہ نے جاہل بھی بنا کر پیدا کیا، کمزور بھی بنا کر پیدا کیا. لیکن کیا آج کا انسان جاہل ہے؟ کیا آج کا انسان کمزور ہے؟ آج انسان ہمارے سامنے جب باتیں کرتا ہے تو ایسی کہ ہماری عقلیں حیران ہو کر رہ جاتی ہیں. اب وہ دنیا کی بات نہیں کرتا، کہتا مریخ کی کیفیت کیا ہے آؤ ہم بتائیں، سورج میں کتنی حدت پائی جاتی ہے آؤ ہم بتائیں، چاند کی کیفیت کیا ہے آج ہم بتائیں. یعنی کل جب قرآن نازل ہوا تھا اور قرآن جب یہ باتیں کر رہا تھا تو ان کی سمجھ میں نہیں آئی، اور آج یہ باتیں لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہیں. اب زمین کی نہیں آسمان کی باتیں کر رہا ہے، توجہ کریں گے آپ. اب انسان کمزور نہیں رہا، انسان نے اتنی انرجی حاصل کر لی ہے کہ جب چاہے دنیا کو ختم کر دے. توجہ کریں گے آپ. تو آج کا انسان نہ کمزور رہا نہ جاہل رہا. اب ایسے انسان کے لیے جو ہادی آئے گا وہ کیسا ہوگا؟ کیسا ہوگا؟ اگر آج کے انسان سے کمزور ہوگا تو نظام ہدایت غیر مؤثر ہو جائے گا. اگر آج کے انسان سے کمزور رہا تو نظام ہدایت غیر مؤثر ہو جائے گا. آج کے انسان سے کم علم رہا تو نظام ہدایت غیر مؤثر ہو جائے گا. اب آپ سمجھے دنیا اسے فضیلت کے طور پر بیان کرتی ہے، میں ضرورت ہدایت کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ جب علی پیدا ہوئے تو دو کام کیا، قرآن کی تلاوت بھی کی، کلہ ازہر کے دو ٹکڑے بھی کیے. محمد صلوات عزیزو یہ فضیلت نہیں ہے، یہ ضرورت مولا ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں تو جہالت کی کیفیت میں، جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو صاحب علم پیدا ہوتے ہیں.
ہم پیدا ہوتے ہیں تو کمزور ہوتے ہیں، یہ پیدا ہوتے ہیں تو صاحب طاقت و قوت ہوتے ہیں۔ ایک تو باتیں جلدی نہیں سماپت کریں، پھر آپ کی زحمت کو تمام کر دیں۔ عزیزان محترم، تو یہ پہچانے نظام ہدایت ہے۔ اس لیے جب پیغمبر کو پروردگار نے بھیجا تو کیا کہہ کر بھیجا؟ اگر پیغمبر کہہ دیتے مجھے خدا نے بھیجا ہے تو کیا ہمارا اپنا مانتے ہیں؟ انہی کے ماننے پر تو سب کچھ کر رہے ہیں، تو یہ بات کیوں نہ مانتے؟ خدا کو مانا ان کے کہنے سے، رسول انہیں مانا ان کے کہنے سے، قیامت دیکھی نہیں مانا ان کے کہنے سے، نماز پڑھتے ہیں ان کے کہنے سے۔ وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ مجھے خدا نے بھیجا، تو کیا ہم نہ مانتے؟ مگر نہیں، پروردگار نے یہ حق پیغمبر کو نہیں دیا۔ پروردگار نے بڑی شان سے پیغمبر کا تذکرہ کیا اور کہنے لگا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی اس کی تعریف کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے۔ کس کی تسبیح؟ اس کی کہ جو ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ اپنے 4 صفات اس نے بیان کیے اور پھر وہ کہتا هو الذی، وہ پروردگار، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول بنا کر بھیجا، امیین میں رسول بنا کر بھیجا۔ پیغمبر نے کہا، خدا نے کہا، اپنے 4 صفات بیان کیا اور 5ویں صفت یہ ہے کہ میں نے ایسا رسول بھیجا۔ یہ 5ویں صفت ہے اور پروردگار یہ کہہ کر اس دنیا میں بھیج رہا ہے۔ عزیزو، کب بھیجا رسول کو؟ مکے میں بھیجا، مکے والوں کے لیے نہیں بھیجا، مکے میں بھیجا۔ اس جملے کو ہمیں سمجھنا ہوگا، مکے میں بھیجا مگر مکے والوں کے لیے نہیں بھیجا۔ اور کب بھیجا ہے؟ جب سب جاہل تھے۔ تاریخ بتاتی، تاریخ عرب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مکے میں 17 سے 18 افراد پڑھے لکھے تھے اور مدینے میں 10 سے 11 افراد پڑھے لکھے تھے۔ سب کا ٹوٹل نکالا جائے تو یا 28 بنیں گے یا 29 بنیں گے۔ معبود جب اتنے ہی پڑھے لکھے ہیں تو کسی معمولی انسان کو بھیج دیتا؟ آپ نے دیکھا ہوگا پرائمری اسکول میں کوئی پروفیسر پڑھانے نہیں آتا ہے، جس کی معمولی تعلیم اس کو بھیج دیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اس کے لیے کافی ہے۔ مگر یونیورسٹی میں چونکہ اعلیٰ درجے کے طالب علم ہوتے ہیں اس لیے پروفیسر بھیجا جاتا ہے۔ تو معبود جب اتنے ہی پڑھے لکھے تھے کل، تو ایسا رسول کیوں بھیجا؟ کوئی معمولی پڑھا لکھا بھیج دیتا؟ مگر عزیزوں، پروردگار کو بتانا تھا مکے میں بھیجا ہے لیکن مکے والوں کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ چاند کی کیفیت یہ ہے، سورج کی کیفیت یہ ہے، ستاروں کی کیفیت یہ ہے، تو تم کیفیت تو بتا سکتے ہو مگر سورج کو پلٹا نہیں سکتے۔ محمد صلوات تم چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے، تم ستارے کو ڈیوڑی پر بلا نہیں سکتے۔ اور جب علم کی بات آئے گی تو ممبر سے یہ آواز سنو گے، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں گزر جاؤں، میں زمین سے زیادہ آسمان کے بارے میں جانتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں نظام ہدایت۔ لیکن ایک مرحلہ ہے عزیزو، ظاہر اس مرحلے سے میں آپ کو گزار کے لے جاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے زیادہ آپ کا وقت کیوں نہ لینا پڑے، لیکن اب ڈرے نہیں، اتنا وقت بھی میں نہیں لوں گا۔ 2 لفظ ہیں ہمارے پاس، ایک خلق ہے اور ایک امر ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، خلق ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی صلالۃ من طین، میں نے پہلے مرحلے میں انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اس کے بعد ہم نے اس کا نطفہ بنایا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے نطفہ بنایا، پھر اس نطفے کو علقہ، یہ سب بتایا پروردگار نے، اور وہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہترین خالق۔ کتنے مرحلوں سے انسان کو گزارا ہے، نطفہ، علقہ، مضغہ، ہڈیاں، گوشت اور پھر روح، اتنے مرحلوں سے اللہ نے انسان کو گزارا، اسے خلق کہتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں رہا 9 مہینے تک اس نے زندگی گزاری، اسے کہتے ہیں خلق۔ اب عزیزان محترم، ایک مرحلہ ہے امر کا، سورہ یاسین میں ارشاد ہوتا انما امرہ، یہ اس کا امر ہے، اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، اس کے کن سے ساری کائنات پیدا ہو جاتی ہے۔ تو 2 باتیں، تو ایک وہ خلقت ہے جو نظام فطرت کے تحت ہے، اور ایک وہ خلقت ہے جو نظام امر کے تحت ہے۔
فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا بات ہے. ایک نظام خلقت ہے جو فطرت کے تحت ہے، ایک نظام خلقت ہے جو امر کے تحت ہے. جناب عیسیٰ کتنی دیر میں پیدا ہوئے؟ حکم خدا ہوتا ہے، باردار ہوتی ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے. کبھی تو قوم کہتی ہے کہ بچہ کہاں سے آیا، اور ایسی ظالم قوم تھی کہ وہ یہ نہیں کہتی کہ یا مریم، بلکہ اس نے سارے مقدس رشتوں کو پامال کرنے کی کوشش کی. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو آپ کی ماں کوئی بری تھی، نہ آپ کا باپ کوئی برا تھا، نہ آپ کا باپ کوئی برا انسان تھا، نہ آپ کے ماں کے دامن پر کوئی بدنما دھبا تھا. یہ بچہ کہاں سے آیا؟ وہ کہتی جا کے بچے سے پوچھو. اب قوم اپنے اعتبار سے سوچ رہی ہے، مریم اپنے اعتبار سے بتا رہی ہے. قوم سوچ رہی ہے کہ یہ بچہ بول نہیں سکتا، مریم کہتی عام بچہ ہوتا تو نہ بولتا، مگر اصول امر کے تحت پیدا ہوا اس لیے بولے گا. جاؤ اس کے پاس. اب قوم آتی ہے، اور قوم، حالانکہ پہلے قوم یہ کہہ چکی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے جو ابھی گہوارے میں ہے، اس لیے کہ قوم اپنے نظریے سے دیکھ رہی ہے اور مریم اپنے نظریے سے بتا رہی. جاؤ بچے کے پاس، بچہ بتائے گا. اب جب قوم آتی ہے تو بچے نے کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یعنی جو اصول امر سے پیدا ہوتا ہے اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے جو اصول خلق سے پیدا ہوتے ہیں. جو اصول خلق سے پیدا ہوتے ہیں وہ فوراً بولتے نہیں ہیں، مگر جو کلمت اللہ اور اصول امر سے پیدا ہوتے ہیں اپنی ابدیت کا بھی اعلان کر دیتے ہیں، اپنی نبوت کا بھی اعلان کر دیتے ہیں. محمد والے محمد صلوات. یہ ایک مرحلہ ہے عزیزو، مگر ابھی ایک مرحلہ باقی ہے. اصول خلق ہے، اصول امر ہے. اب جتنے بھی انبیاء پیدا ہوئے سب کو اصول امر پہ اللہ نے پیدا کیا، اصول امر پہ پیدا کیا. مگر ایک مرحلہ اور ہے جن کو اصول نور پہ پیدا کیا. یہ مرحلہ الگ ہے، یہ مرحلہ سب سے الگ ہے. اور یہ تب پیدا کیا جب دو ہی نور تھا، ایک خالق کا نور تھا، ایک مخلوق کا نور. اور خالق اور مخلوق کے نور میں فرق یہ ہے کہ خالق کا نور وہ ہے کہ جس کو جب پہچانوایا گیا تو کہا گیا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے. اور جب مخلوق کے نور کا تعارف کرایا گیا تو کہیے کہ انا و علی من نور واحد، ہم اور علی واحد نور کے دو ٹکڑے ہیں. اپنے لیے لفظ واحد استعمال کیا، خدا کے لیے لفظ احد استعمال کیا. احد اور واحد کا فرق یہ ہے، احد قابل تقسیم نہیں ہے، واحد قابل تقسیم ہے. محمد والے محمد صلوات. اب عزیزان محترم، پروردگار عالم نے اس نور کو خلق کیا تو یہ نور تب خلق ہوا جب کچھ بھی نہ تھا. تو اب کون بتائے کہ کب پیدا ہوا، کون بتائے کہ کہاں پیدا ہوا؟ ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے، ایک نور خالق ہے، ایک نور مخلوق ہے. یہ باتیں تو تب کہی جاتی ہیں جب زمانہ ہو اور جب مکان ہو. نہ مکان ہے نہ زمان ہے تو بتائے کون کب پیدا ہوئے. اور اب عزیزو اس کا ثبوت یہ ہے کہ پروردگار جب خطاب کر رہا ہے آدم کی خلقت کے موقع پر تو کہتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا پروردگار ملائکہ سے یہ کہہ رہا تھا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. آدم پیدا نہیں ہوئے، منصوبہ الہی ہے. آدم پیدا نہیں ہوئے، منصوبہ ہے آدم کی پیدائش کا، ملائکہ سے خطاب نہیں ہے. تو وہ کون سی مخلوق ہے جو آدم اور ملائکہ سے پہلے ہے؟ جناب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں اور ارشاد ہو رہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو وہ کون تھا جس سے پروردگار کا خطاب ہے؟ ابراہیم سے خطاب نہیں ہے، اسماعیل سے خطاب نہیں، وہ کون ہے؟ اور عزیزو پروردگار عالم آخری مرحلے پر کہتا اذ اخذ، عجیب و غریب گفتگو ہے عزیزان محترم. اس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے اور اس گفتگو کے مزاج کو آپ سے بہتر کوئی پہچان نہیں سکتا. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اس وقت کو یاد کرو
جب پروردگار انبیاء سے عہد و میثاق لے رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات. عہد و میثاق لے رہا تھا. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب ہم نے انبیاء کو کتاب دیا اور حکمت دیا، اور اس کے بعد ثم جاءکم رسول، اور اس کے بعد پروردگار کہتا ہے اے نبی اس کے بعد ایک رسول آئے گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ رسول تمہاری تصدیق کرے گا، وہ رسول تمہاری تصدیق کرے گا. یعنی جب تک وہ تصدیق نہ کرے ان کی نبوت نہ کہی جائے گی، ان کی کتاب نہ کہی جائے گی. تو وہ گواہ ہوگا سارے نبیوں پر، نبی گواہ ہوں گے امت پر، وہ گواہ ہوگا نبیوں پر. تو عزیزو شاہد کا مشاہد ہونا ضروری ہے، گواہی دینے والے کا دیکھنا ضروری ہے. تو وہ کون ہے؟ آدم بن رہے تھے وہ دیکھ رہا تھا، نوح بن رہے تھے وہ دیکھ رہا تھا، ابراہیم بن رہے تھے وہ دیکھ رہا تھا، موسیٰ اور عیسیٰ بن رہے تھے وہ دیکھ رہا تھا. وہ کون ہو سکتا ہے؟ اور کہتے کہتے پروردگار کہتا نبیوں سنو، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس پر ایمان بھی لے آنا اور اس کی مدد بھی کرنا. عزیزو لفظوں کی نشست کو محسوس کریں، یہ جملے پروردگار کے ہیں. ایمان پہلے ہے مدد بعد میں ہے، ایمان پہلے مدد بعد میں. پروردگار نے کہا مدد کرنا اور ایمان لانا، پروردگار کہتا ایمان لے آنا اور مدد کرنا. عزیزو پیغمبر اس کی مدد لے ہی نہیں سکتا جو مومن نہ ہو. محمد والے محمد صلوات. اس کی مدد لے ہی نہیں سکتا جو مومن نہ ہو. اس لیے کہ پروردگار کہتا پہلے ایمان لاؤ پھر ہم تمہاری مدد کریں گے. تو عزیزان محترم اگر شرط نصرت ایمان ہے تو اب اگر جس نے بھی نبی کی مدد کی ہوگی پہلے وہ مومن ہوگا پھر مددگار ہوگا. تو قرآن جسے مومن کہہ رہا ہے اسے یہ ظالم کافر کہہ رہا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کل کا جو اخبار جہاں جو نکلتا ہے کراچی سے، اس میں اداریہ لکھا گیا ہے پیغمبر کی تعریف کی، پیغمبر کی بڑی مدد کی ہے جناب ابو طالب نے، شیب ابی طالب میں رکھا، یہاں رکھا وہاں رکھا، یہ بات بھی انہوں نے کہی. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پیغمبر کے جناب عبد المطلب کے 2 بیٹوں کے بارے میں تو مشہور ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، جناب عباس اور جناب حمزہ. اور باقیوں کے بارے میں آپ سمجھیں یہ تمہید بنائی جا رہی ہے، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو عزیزو یہ اصل میں کہتے تو ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، مگر نہ کل قرآن کو سمجھے تھے نہ آج قرآن کو سمجھے. محمد والے محمد صلوات. عزیزو ملاحظہ فرمائیں پروردگار کہتا لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، ایمان لاؤ اور پیغمبر کی مدد کرو. تو سارے نبیوں کو یہ حکم دیا جا رہا ایمان لاؤ. تو اب جب یہ ایمان لائیں گے پیغمبر پر تو رشتہ کیا بنے گا؟ جو ایمان لاتا ہے اسے مومن کہا جاتا ہے، جس پر ایمان لایا جاتا ہے اسے مولا کہا جاتا ہے. جو ایمان لاتا ہے اسے مومن کہتے ہیں، جس پر ایمان لایا جاتا ہے اسے مولا کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہوتا ہے وہ مومنین کا مولا ہوتا ہے، ان کے نفسوں پر حاکم ہوتا ہے، ان کے نفسوں پر. تو اب ہمارے حضور میں اور انبیاء میں رشتہ کیا بنا؟ انبیاء مومن ہیں اور حضور مولا ہے. تو آدم مومن ہے پیغمبر کے، نوح مومن ہے پیغمبر کے، ابراہیم مومن ہے پیغمبر کے، موسیٰ مومن ہے پیغمبر کے، عیسیٰ مومن ہے پیغمبر کے. عزیزو جملے بدل کر عرض کروں کہ میرا پیغمبر آدم کا مولا، میرا پیغمبر نوح کا مولا، میرا پیغمبر ابراہیم کا مولا، میرا پیغمبر موسیٰ کا مولا، میرا پیغمبر عیسیٰ کا مولا، اور میرا پیغمبر کہتا جس کا میں مولا اس کی حضور تشریف لائے. یہ بچوں نے ماشاءاللہ سے بہت عمدہ پڑھا ہے، سب نے اپنے اپنے رنگ میں پڑھا، اور ظاہر ہے کہ
جب رنگ ایک ہو، ڈھنگ ایک ہو، تو وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کس نے اچھا پڑھا اور کس نے خراب پڑھا. مدح مولا جو بھی کرتا ہے اسے اجر ملتا ہے. اور ہمارے بچوں نے ماشاءاللہ اور بچیوں نے بہترین پڑھا ہے. تو حضور کی زندگی ایک 40 سال کی ہے جو خاموش زندگی، اور یہ زندگی سب سے اہم ہے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ زندگی سب سے اہم ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ سارا سودا جو ہے دین کا، یہ دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ آخرت کے لیے. اور آخرت کو کسی نے نہیں دیکھا. تو خدا پر ایمان لاتے ہیں اجر وہاں ملے گا، نبی پر ایمان لاتے ہیں اجر وہاں ملے گا، قیامت پر ایمان لاتے ہیں اجر وہاں ملے گا، نماز پڑھتے ہیں رسول کے کہنے سے ثواب وہاں ملے گا. سوچے تو یہ سودا کس چیز کا ہو رہا ہے؟ یہ سودا پیغمبر پر اس قدر غیر معمولی عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ یہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے، جو کہتا ہے وہ صدق ہے، یہ صادق ہے، جو کہتا ہے صدق ہے. خدا نہ خواستہ اگر ذرہ برابر بھی شک ہو جائے، آپ سوچیں کہ جن چیزوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے اس پر ایمان لانا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ بات دنیا کی نہیں کر رہے ہیں حضور کہ بھائی نماز پڑھو گے تمہیں 10 درہم مل جائے گا، روزہ رکھو گے تمہیں 50 درہم مل جائے گا. اگر یہاں کی بات کہتے تو سودا کھڑا ہو جاتا، ہم نے کیا آپ نے دیا، بات ختم ہو گئی. حضور تو ساری بات وہاں کی کر رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ ہم کس قدر رسول پر ایمان رکھتے ہیں. تو حضور کو صادق مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو عزیزوں آپ نے دیکھا ہم اب صادق مانتے ہیں تو خوبی نہیں ہے. حضور کو صادق انہوں نے مانا جو حضور کو نہیں مانتے. تو کیوں ایسا ہوا؟ 40 سال تک حضور نے اپنے کردار کا سکہ ان کے دل و دماغ پر اتنا بٹھالا کہ انہوں نے ہر الزام پیغمبر پر لگایا مگر جھوٹ کا کوئی الزام نہیں لگایا. کہا آپ شاعر ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ مجنون ہیں. پیغمبر بھی سوچ رہے تھے جب انصاف پسند آئیں گے، صاحب عقل آئیں گے تو سوچیں گے کہ جن کو ہم حقیقت دین دے رہے ہیں وہ ساحر ہیں یا جو دین دے رہا ہے وہ ساحر ہے. جس کو ہم حق دے رہے ہیں عزیزوں وہ مجنون ہے یا جو حق دے رہا ہے وہ مجنون ہے. جو قرآن کی آیتیں سنا رہا وہ مجنون ہے یا جو الزام لگا رہا ہے وہ مجنون ہے. پیغمبر اسلام یہ بتا رہے ہیں یہ سارے الزامات وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں گے. مگر خدا نہ خواستہ انہوں نے کہا ہوتا آپ معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، تو سوچیں ہوتا کیا. مگر وہ کیوں نہ کہہ سکے؟ اس لیے کہ پیغمبر کے کردار کا زور اتنا تھا، ان کی صداقت کا دباؤ اتنا تھا، اتنا نہیب چھایا ہوا تھا کہ سارے الزام لگائے مگر یہ الزام نہ لگائے. توجہ کریں گے یہ الزام نہیں لگایا. پیغمبر بھی مطمئن تھے کہ باقی سارے الزام وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں ہوا کیا جب پیغمبر نے اعلان کیا کہ میں اس کا رسول ہوں، خدا کو ایک مانو، ایک خدا کو مانو. یہ پیغمبر نے نہیں کہا خدا کو ایک مانو. اس ماحول میں تو بہت سے خدا مانے جا رہے تھے. خدا کو ایک مانو تو وہی دشمن ہو گئے جو صادق کہتے تھے، جو امین کہتے تھے. وہی دشمن خون کے پیاسے ہو گئے. ایک بڑھیا ہے جو پیغمبر پر گھر کا سارا کوڑا پھینکتی ہے. پیغمبر گزرے کوڑا پھینک دیا، یعنی وہ رکھے رہتی تھی، منصوبہ بند کام ہو رہا تھا. جیسے ہی گزرتے تھے کوڑا پھینک دیتی. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ راستہ بدل دیجیے. کہ دنیا کا راستہ میں بدلنے کے لیے آیا، تم مجھ سے کہتے ہو راستہ بدلنے. کیا بات. پیغمبر نے راستہ نہیں بدلا. بات وہی ہے بقول غالب وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وجہ کو بدلیں. لیکن ایک دن اس نے نہیں پھینکا تو بجائے اس کے کہ گزر جاتے رسول. ایک اچھا موقع ہے، آج کوڑا نہیں آیا، وہ تو کھڑے ہو گئے. وہ کہاں ہے جو روز پھینکا کرتی تھی؟ کہ وہ تو بیمار ہے. اسلام کہتا ہے بیماروں کی عیادت کرنا چاہیے. دق الباب کیا، اجازت لیا، گھر میں داخل ہوئے. اس نے بستر سے دیکھا، اب وہ اپنے نظر سے دیکھ رہی ہے، پیغمبر اپنے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں. اس نے کہا اب بدلہ لینے آئے ہو جب میں بستر مر پہ ہوں. کہا بدلہ لینے نہیں، اسلام کہتا ہے مریضوں کی عیادت کرنا چاہیے. کردار کا دباؤ اس پر پڑ رہا ہے.
یعنی پیغمبر کے کردار کی یہ وہ دھاردار تلوار ہے کہ جو بھی اس کے نیچے آیا ہے وہ شہید ہو گیا ہے. اب بدلہ لینے آئے ہو جب میں بستر پہ ہوں کا بدلہ لینے نہیں، عیادت کے لیے آیا. عزیزو نہ جانے اس جملے میں کیا تاثیر تھی کہ ماہیت قلب ہوتی ہے، کہتی ہے عیادت بعد میں کرنا، اپنے دین کا کلمہ پہلے پڑھو. اپنے دین کا کلمہ پیغمبر پہلے پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے جو تو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ کہتے کل تک میں آپ کو اپنا جیسا سمجھتی تھی، مگر آج میں نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا. بادی تو پہچان لے، جو رسول کو اپنا جیسا سمجھیں گے وہ بڑھیا کی طرح ہوں گے، جو رسول مان لیں گے وہ کامیاب ہوں گے. شاید شاعر نے اسی موقع کے لیے کہا دلے، چونکہ مزاج شاعرانہ بھی ہے اس لیے چار مصرے عرض کروں کہ دلے پر جستجو میں پھونکنے کو روح ایمانی، خدا نے ہر بشر پہ پردہ تشکیق ڈالا ہے. محمد کو نگاہ معرفت سے ڈھونڈنا سیکھو مگر نہ ہر دہانے غار پہ مکڑی کا جالا. یہی کیفیت ہے آپ کے فرزند دلبند امام جعفر صادق علیہ السلام. وہ ہے ایک طرف بنی امیہ زوال پذیر ہے اور بنی عباس پاور میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپس میں برسر پیکار ہیں. وہ ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، یہ ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، مگر کیا کہنا ہے کہ وہ دونوں جھوٹے مل کے امام کو صادق کہہ رہے ہیں. تو دوستوں کے منہ سے صداقت کی سند لے لینا اور ہے، دشمنوں کی زبان سے صداقت کا کلمہ پڑھوا لینا یہ کبھی پیغام یہ محمد صادق کا کام ہے یا صادق آل محمد کا کام؟ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی وہ تاریخ حسین تاریخ ہے جس کو 17 ربیع الاول کہتے ہیں کہ جس میں دو نور کی ولادت ہوتی ہے. ایک شیشے میں دو نور کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور عزیز وہ وقت نہیں ہے کہ وہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، مگر ضرور آپ پڑھیں کتابوں کو کہ یہ گویا امام عالی مقام کا زمانہ وہ زمانہ ہے جو تجدید اسلام کا زمانہ کہا جا سکتا ہے. جب اسلام کی تجدید ہوتی ہے، علوم اسلامی کو دنیا کے سامنے پہنچایا جاتا ہے اور اسلام کی حقیقی تصویر پیش کی جا رہی ہے. امام نے ایسے ایسے شاگرد پیدا کیے ہیں، انہوں نے دانشگاہ قائم کی تھی اور روایتوں کے اعتبار سے 4000 سے لے کر 8000 طلبہ اس میں درس حاصل کرتے تھے. اور صرف فقہیات کی تعلیم نہیں ہوتی تھی، جتنے بھی شعبہائے علم ہیں، جتنے بھی رشتہائے علم ہیں، سب کی تعلیم دی جاتی ہے. علم حدیث کے افراد بھی تھے، علم مناظرہ کے افراد بھی تھے، علم کلام کے افراد بھی تھے، اور علم کیمیا یعنی کیمسٹری والے بھی تھے، جابر بن حیان، اس طرح سے دوسرے. اور کیسے کیسے تھے، خدا کی قسم امام فرماتے ہیں جب کوئی کوفے سے امام سے سوال کرنے آتا تھا کہ کوئی فتویٰ کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو امام کہتے تھے بھائی کوفے سے تم مدینے کیا آئے ہو، کوفے میں تو مجتہدین موجود ہیں. اس کے وہ کون ہیں؟ کہا محمد مسلم مجتہد ہیں، زرارہ مجتہد ہیں. آپ پہچانے عزیزو، اپنے علم سے اجتہاد پیدا کرنے اور بات ہے، زبان امامت سے اجتہاد کی سند لے لینا یہ مسلم کا اور زرارہ کا کام ہے. ایسے ایسے شاگرد امام نے پیدا کیے تھے. آج اگر دین باقی ہے تو ان کی خدمات کی بنیاد پر. عزیزو ہمارے بچوں نے بے حد خوبصورت تقریر کیا ہے اور ظاہر ہے کہ بچوں کی تعریف تو کی ہی جائے گی، لیکن ناانصافی ہوگی اگر بچوں کے والدین کی تعریف نہ کی جائے. اگر وہ تربیت نہ ہوتی تو یہ جوہر سامنے کھل کے نہ. یہ اس تربیت کا اثر ہے. خداوند کریم ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں. ہمارے اللہ بڑی مبارک مسعود تاریخ ہے اور بڑا اچھا دن ہے. محبوب جملہ مومنین و مومنات جو یہاں تشریف فرما ہیں ان کی دینی اور دنیاوی مرادوں کو پورا فرما. ہمارے اللہ جو بیمار و مریض انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. محبوب جو مشتاقان حج و زارات ہیں حج و زارات سے مشرف فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگو فرما. انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. علماء اور مناجع کا سایہ ہمارے سروں پر باقی فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ہمارے اللہ اس مسعود اور نیک موقع پر کہ جب دعائیں باب اجابت کھلا ہوا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دنیا جو ظلم و جور سے بھر چکی ہے،
جہاں عدل و انصاف کی ضرورت ہے، سارے کمزوروں اور مستضعفین کی نظر ہے اسی طرف۔ باراللہ وہ نجات دہندہ انسانیت جو پردہ غیب میں، باراللہ اس کے ظہور میں تعجیل، باراللہ ہماری جملہ عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما، باراللہ جملہ مومنین و مومنات جو ہمارے درمیان سے اٹھ گئے ان کو جوار رحمت میں بلند مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل